بات کر رہے ہیں آئینی ترامیم پر بنتے ہوئے ماحول کی. کہا جا رہا ہے کہ 2 دن کے اندر چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اس پر ہم انالیسز حاصل کریں گے. جسٹس ناصرہ اقبال ریٹائرڈ, سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت ماحول یہ ہے کہ حکومتی بینچز سے 7 ممبران آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر. انہوں نے دعویٰ کیا ہے, بہت سرٹن ہے حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. مزید کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو دکھائیں گے. حکومت غلط فہمی میں مبتلا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ایمنیز کو اٹھا کے یہ نمبر پورے کریں گے. ہمارے ایمنیز کمیٹڈ, وہ کہتے ہیں جان جائے گی پر ووٹ نہیں دیں گے, وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے. لیکن حکومت کو یہ بتاؤں, آپ کے 7 ایمنیز آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور وہ وقت بتائے گا, آپ کو اتنی حیرانگی ہو جائے گی جب آپ کے 7 ایمنے اس فلور پہ ہمارے طرف آئیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ میں بڑا وثوق کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں, اور ہم نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو اپروچ نہیں کریں کہ ہمارے پاس آ جائے. ہم نے کہا نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حیران ہو جائیں گے جب یہ بل پٹ اپ کریں گے. ان کے 7 ایمنے ان کو ووٹ نہیں دے رہے. آپ کو اندر بیرسٹر گوہر کتنے سرٹن ہے یہ آپ نے خود بھی دیکھ لیا. بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. عامر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. ناصرہ صاحبہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ایک جانب یہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم تو پہلے سے ہی چاہ رہے تھے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت ایکسٹینشن دینی ہے چیف جسٹس صاحب کو, یہ بہت ہی غلط بات ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے جوڈیشری میں. کس طرح سے دیکھتی ہے آپ 65A کو اور باقی تمام تر آرٹیکلز کو؟ دیکھیے, یہ تو جب سے میں فیملیئر ہوئی جوڈیشری سے, اس میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ایکسٹینشن کا تو کوئی اسکوپ ٹرم میں وہ کانسٹیٹیوشن میں فکسڈ ہے, تو اس کو آپ آگے پیچھے نہ کریں تو بہترین ہوتا ہے. اور جو شخص بھی آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کتنی دیر کے لیے آتا ہے, تو وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ایکسٹینشن ملے. سب سے بہتر صورت یہی ہے. باقی یہ ہے کہ اب بات ہوئی ہے شروع کہ پولیٹیکل ہونے چاہیے علیحدہ بینچ, اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتی اس میں اچھی بات ہے اگر ہو تو ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت ہونی چاہیے, اس کورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں, چاہے وہ عدالت ہو یا بینچ ہو, جس طرح سے مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ بینچ ہو جائے, عدالت وہی رہے. نہیں, میرا تو خیال ہے اگر عدالت ہو, پوری عدالت ہو, زیادہ بہتر ہوتا ہے. لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کس لائن میں ہے, اور پھر ان کی اسی طرف آپ رکھیں رجحان بھی, اور پرابیبلی اس سے برڈن بھی کم ہو جائے گا. یعنی وہ جو سیاسی کیسز ہیں وہ الگ سے ہینڈل ہو جائیں گے. بالکل. کانسٹیٹیوشنل کیسز علیحدہ ہیں, جنرل کیسز علیحدہ ہیں, سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عامر ضیاء صاحب. آپ سے جاننا چاہیں گے, کل دیر بات ہوتی رہی, اجلاس ہوا, لگا ایسا کہ کچھ حتمی ہو جائے گا, پھر خبر آنے لگی کہ الگ الگ مسودے پیش ہوں گے, آج دونوں ہاؤسز بیٹھیں گے, پھر سے اس پر بات ہوگی. ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے پارلیمانی کمیٹی سے کہ جی پی ٹی آئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے. کتنے پر امید ہے اس بار آپ؟ 2 دن کا مزید کہا گیا ہے کہ کچھ تو آ جائے گا سامنے. حکومت کی بالکل کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بضد ہے کہ ہر حالت میں ان متنازع آئینی ترامیم کو منظور کروائے. اب ان کا میرٹ یوں خراب ہو جاتا ہے کہ حکومت نے جو طریقہ واردات اپنایا ہے, انہوں نے پہلی کوشش ستمبر میں کی, خود ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو نہیں پتا تھا تو کس چیز پہ ان کو مہر لگانے کے لیے, ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا گیا ہے. اب بھی عالم یہی ہے کہ جو بھی ترامیم ہے پروپوز, شاید ان کے لیڈرز کو تو پتا ہوں گی, اور بعض تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک پتا نہیں. تو بات جو ہے بڑا خفیہ طریقے سے کی جا رہی ہے. اصل چیز کی ٹائمنگ کیا, پھر مطلب ہے کہ ہمیشہ جب بھی آئینی ترامیم ہوتی ہے اس پہ براڈ اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے. 73 کا آئین ہوا تھا, اس کے خلاف کے 7 تک مشاورت ہوئی تھی, کنسنسس طریقے سے ہوا تھا. 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. لیکن اس مرتبہ کیوں ہو رہا ہے, اس سے جو الزام لگا رہا ہے حزب اختلاف لگا رہی ہے کہ اس میں حکومت کی جو ہے بدنیتی ہے. بدنیتی اس لیے ہے کہ جی کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں عامر صاحب؟ ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے. ناصرہ صاحبہ, آپ نے شاید سیاسی بیانات بھی دیکھے ہوں گے, بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہم ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے, نہ ہم چاہتے, اگر یہ نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے. کچھ لگ بھگ نون لیگ کا بھی یہی موقف آگے پیچھے کر کے سامنے آیا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نکال دیا جا سکتا تھا اگر یہ امپورٹنٹ نہیں تھا؟ اور اس کی ٹائمنگ کے اوپر بہت شک کیا جا رہا ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو فی الوقت ایکسٹینشن دینا ہے, جسٹس منصور صاحب کو نیا چیف جسٹس نہیں بننا ہے.
یہ اس کو ذرا کنٹروورشل کر رہا ہے. تو پھر اگر کنٹروورشل ہے تو اس کو نکالنے کا آپشن ہے پارٹیز کے پاس نا. کنٹروورسی تو ایسے معاملات ہونی ہی نہیں چاہیے, اور جج کا فکس ٹینیور ہونا چاہیے. 62 ایئرس کا ہو تو وہ اپنی اہلیت جو ہے نا دماغ کی, وہ بھی تب تک پکی رکھتا ہے, اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں. اور کسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, ٹریبونل کے ہیڈ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جوڈیشری کا کوئی انپٹ نہیں ہوگا یا ہوگا؟ کس چیز کا؟ جو اوور آل آپ بات کر رہے ہیں, ہر سیاستدان کے بعد لگ بھگ آگے پیچھے کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری میں انفلوئنس نظر آتا ہے اور یہ پولیٹیکل انفلوئنس نظر آتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر آگے پتہ چلتا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن پھر بالکل نہیں ہونا. جی لیکن پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے لیے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تو کیا اس کو انفلوئنس سمجھا جائے, نہیں سمجھا جائے, اس بلینک کو کیسے فل کریں؟ نہیں ہونی چاہیے. جو فکسڈ ہے نا ٹینیور کانسٹیٹیوشن میں, اس سے ہمیں ڈائیورجنس ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک, جو آئے اس کو پتا ہو اس نے کتنی دیر رہنا ہے, اتنی دیر اپنا کام کرے تنظری سے. ٹھیک ہے, ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عامر صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہونے جا رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئرلی کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن ہو, اور اگر یہ نہ بھی ہو, اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مسودہ رہا ہے یا ہمارا منشور جو اس سے پہلے رہا ہے, ہم تو 2013 سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر کچھ چینجز ہیں جو سرٹن ہونے چاہیے, جو ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں. خاص طور پر آئینی عدالتوں کے حوالے سے وہ بڑا زور دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ بھی لگ بھگ یہی بات کر رہی, پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی, تو پھر اس کو ہٹا ہی دیا جائے, کیوں دینی ہے ایکسٹینشن؟ جو ہماری گفتگو منقطع ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ بدنیتی ہے. بدنیتی کیوں ہے کہ اگر آپ کو عام آدمی کا خیال ہوتا, انہیں آپ جلد اور کہتے ہیں فوری انصاف چاہتے, تو آپ اس کا آغاز لوور کورٹ سے کرتے کہ جہاں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار کیسز, لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ میں سیاسی کیسز اس لیے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا کام, یا حکومت جو اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ نہیں کر رہی ہے. جب آپ جو ہیں مطلب ہے کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے, عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیس جو ہے کورٹ میں جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے خلاف کیونکہ فیصلے آ رہے ہیں, اور ہم نے بہت سارے ایسے غیر آئینی کام کیے ہیں, تو اس کے لیے ان کو ایک فرما بردار قسم کی عدالت چاہیے, اور یہی ان کا مقصد ہے. اب جو بھی آئین کا فوکس صرف ایک ہے کہ جناب جو انڈیپینڈنٹ جو جوڈیشری کی آزادی اور خود مختاری ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے کم کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اور بالکل یہی ہو رہا ہے کہ اگر دیکھیں نا 1999 سے بالکل ڈسپیوٹ نہیں ہوتا تھا پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا, کوئی سیاست نہیں ہوتی تھی, آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آرڈرلی فیشن میں آئے گا. آپ اس کو تبدیل کر کے دوبارہ ایک وہی کر رہے ہیں کہ جی جو آپ کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ اسپیکولیشن شروع ہوتی ہے, ISI چیف کی تعیناتی پہ اسپیکولیشن شروع ہوتی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بھی شخص چیف جسٹس بنتا ہے سپریم کورٹ کا, وہ پوری طرح اہل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے سینیورٹی پہ چیف جسٹس بھی بن سکے. لیکن کیونکہ مقصد کچھ اور ہے, مقصد یہ کہ آپ کو سب ایسی عدلیہ چاہیے کہ جو آپ کی حکم کو جو ہے بجا لائے, اس کے لیے آپ جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور اب آپ یہ کچھ بھی کہتے ہیں بلاول صاحب کے جی اس میں حصہ تھا, بات یہ کہ جہاں پہ بھی کامن لا ہے جن ممالک میں, وہاں پر آئینی عدالت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور پاکستان میں کامن لا ہی ہے. جہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ کیا آئینی عدالت جو ہے وہ بنی ہوتی ہے, فرانس, جرمنی یا اس طرح کی دیگر ممالک میں. آپ نارتھ کوریا کی بات کر لیں, یا وہ ملک نہیں ہے ظاہر ہے کہ پاکستان. تو آپ اس چیز کے اسپرٹ کے خلاف بھی جا رہے ہیں. اور اس میں جو مقصد ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ اس آئینی عدالت کا سربراہ بناتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر تو فضیحہ ہوگا اس ملک کے اندر. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو جلد بازی کے کام لے رہے ہیں, ایک بڑی فریکچرڈ قسم کی اس وقت آپ کا ملک ہے. ہماری پارلیمنٹ تک مکمل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی نمائندگی پوری نہیں ہے سینٹ کے اندر, ان کی سینٹ خالی ہیں. تو کیا سوچ کے کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ہے جو پرانی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ مل ملا کر جو مرضی کر لے, کہ پاکستان بدل گیا ہے, اب ابھی اس سے کامیاب ہو جائے وقتی طور پہ, لیکن باؤنس بینک کریں گی. صحیح, اگر خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن آ جائے گی تو ویسے بھی تو سینٹ میں. عامر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
جی دوبارہ دہرائیے آپ کی اچھا آواز. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کے پی کی ریپرزنٹیشن آ جائے گی سینٹ میں تو نمبر بھی تو چینج ہوگا نا, تو وہ بھی تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. بہرحال اس سے ذرا آگے نکلنا چاہوں گی. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بینچ بنے گا, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت بن جانی چاہیے. اب عام طور پر اگر اس طرح سے مشاورت ہو, جتنی لمبی چوڑی مشاورت کی گئی تھی, مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی سے ملاقات کی, اتنی ساری بیٹھکیں ہوئی, لگا ایسا تھا کہ شاید ایکسٹینشن کے اوپر بھی کوئی فیصلہ ہو سکے گا, وہ نہیں ہوا. تو جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ بینچ میں اور کانسٹیٹیوشنل عدالت میں اتنا کیا فرق ہے کہ اس پر بحث کافی دیر تک جاری رہی. بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ بینچ جو ہوگی وہ اسی چیف جسٹس کو رپورٹ کری ہوگی جو کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. اس کی الگ حیثیت ہوگی, وہ ایک ماتحت عدالت ہوگی, جو کہ مطلب سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس کو جو ہے مطلب جو بھی اس کے حساب سے پروسیجر ہے کہ بینچ میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا, وہ بینچ مستقل بھی ہو سکتی ہے, اس میں نامزد لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی خد و خال ہمارے سامنے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مولانا نے, اگر دیکھیں مولانا کی تو سیاست جو ہے بڑی عروج پر ہے, اور اگر وہ اس کو کوئی کمپرومائز کرتے ہیں, اور یہ لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی کمپرومائز کر لیا اور وہ انہوں نے غیر مقبول حکومت کا سہارا بن گئے, تو میرے خیال میں ان کی بھی سیاست کو بہت شدید نقصان ہوگا, اور ان کو وہ اس بات پر آگاہ ہیں تو اس قسم کی مہم جوئی نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ حکومت کو اپنی شرائط پہ لے کر آ جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ آئینی بینچ ہو جاتی ہے, جو میرے خیال میں اس کے قابل قبول ہو, اور اس طرح کی 2-3 چیزیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے رخصت ہوں, بھائی آپ جائیں, ہمارے یہاں ہر چیز میں ایکسٹینشن کیوں ہوتی ہے, کیا وجہ ہے, وہ جائیں. اس کے بعد مطلب ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو نیا چیف جسٹس ہونا چاہیے. آپ نے جب شروع کر دیا کہ نیچے کے لوگ جو ہیں سینئر ٹانگیں کھینچے, آپ دوبارہ ایک پیٹی پالیٹکس کا آغاز کریں سپریم کورٹ میں, جو کہ انتہائی شرمناک ہے. یہ سارا کا سارا محدود سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. محدود سیاسی مقاصد کیا ہیں کہ ان کو ایک سبسرویئنٹ قسم کی عدالت چاہیے, ماتحت عدالت چاہیے. ان کے لیے جو ایک فیصلہ آیا تھا کہ جناب مخصوص نشستوں پہ, اس نے اس حکومت کو کہتے ہیں جڑوں تک ہلا دیا ہے, اور جب بھی دیکھیں کہ آپ اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہونے دے رہے. ہمارے جو کہتے ہیں ادارے ہیں جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان متنازع ہو چکا ہے, پارلیمنٹ متنازع ہے, اگر آپ یہ عمل کرتے تو مزید متنازع ہو جائے گی. میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں فالٹ لائنز بڑھ رہی ہیں, اور وہ اتنی بڑھ چکی ہیں. آپ دیکھیں نا کے پی میں ٹی ٹی پی کا چیلنج ہے, وہاں پہ پی ٹی ایم کا چیلنج ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کا ایک چیلنج ہے. آپ اگر بلوچستان کی بات کریں, وہاں پہ وہ جو بلوچ ایگزیکٹو وہ ہے کمیٹی ہے, اس کا ایک چیلنج ہے. وہاں پہ جو لوگ پہاڑوں پر ملیٹنسی کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کا چیلنج ہے. جو مرکزی دھارے میں بینگل صاحب ہو گئے, وہ ناراض ہیں آپ سے. یہ نہیں, اس میں کتنے سارے چیلنجز ہیں, چاہے وہ بدامنی کے معاملات ہوں یا اکنامیکل سچویشن ہو, پھر اتنی اجلت کیوں ہے. عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, اس پر یہاں سے کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ. اور جسٹس ناصرہ اقبال ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہے مختصر بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.